بھائی جو سنت پڑھ چکے وہ آگے آ جاؤ، اور جس کی باقی ہے وہ بعد میں ٹائم دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ عزیز بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کا نظام اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے صحیح چلنے کے لیے وقتاً فوقتاً پہلے زمانے میں تو نبی آتے رہے، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قیامت تک کے نبی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین اور ان کی قیادت میں چلنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی، حیات مبارکہ جو تھی، جس کو باقاعدہ ترتیب دے کر، بالترتیب یاد رکھ کر، خاص طور پر قرآن، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو اس اعمال کی مشق کرائی گئی، تب جا کر یہ دین مکمل ہوا۔ اور آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، اور اسی دین کے ساتھ جتنے انعام تھے وہ بھی مکمل کر دیے۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسی دین اسلام کے ساتھ خوش ہوں گا۔ چنانچہ انسان کی فطرت کی بات ہے کہ ہمارا خالق اور مالک خوش کیسے ہو، تو سارے دنیا دار لوگ اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن میں لکھ دیا گیا کہ آج تمام نعمتیں مکمل ہو چکی دینی لائن سے، اب یہ اسی دین پر چلنے سے خوش ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اسی قرآن میں جو میں نے پہلے آیت بیان کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے۔ احسن کا لفظ قرآن میں دو ہی جگہ آیا ہے، ایک انسان کے لیے کہ تجھے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، سب سے احسن، سب سے اچھے ڈھانچے میں تجھے پیدا کیا گیا، اور دوسری یہ آیت ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف بلانا کہاں ہوگا؟ اللہ کے گھر میں ہوگا، اور دنیا میں جتنی مساجد ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے گھر ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ہمارے زمانے میں ایسے پیدا ہوئے، 100 سال سے یہ محنت چل رہی ہے، 100 سال سے ہندوستان میں یہ محنت قائم ہوئی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ۔ تو اللہ کے گھر میں وہ 24 گھنٹے 3 دن 40 دن 4 مہینے بیٹھ کر اسی کی مشق کرائی گئی۔ کہتے کیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، لیکن وہ اللہ کا راستہ کیا ہوتا کہ بھئی مسجد میں آ جاؤ،
اور مسجد والے اعمال کو سیکھو اور اپنے اندر وہ ایمان کو مضبوط کرو، تاکہ ہم اس دین پر جس کو اللہ نے کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم، ساری نعمتیں اسی دین پر منحصر ہے۔ یہ دین اس دین کو اپنے اندر باقی رکھنے کے لیے مسجدوں میں وقت لگایا جاتا تھا، جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ اب اس تبلیغی جماعت کے اوپر جب سے یہ شروع ہوئی، کہیں نہ کہیں سے حملے تو ہوتے رہے، اور آج ہم جتنے علماء دنیا میں موجود ہیں وہ سارے اسی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، اور اسی فکر سے وہ عالم ہیں۔ اس کے باوجود ایک فتنہ گزشتہ جمعہ کو کھڑا ہوا، اور وہ بھی حجاز مقدس سے کھڑا ہوا۔ وہ کیا ہوا میں آپ کو صاف طور پر بتلا دوں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ حکم دیا کہ اس کو کھول کر بیان کرو، کہ اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ والوں کی فہرست میں اس کو شامل کرنا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کے گھر میں بٹھا کر فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ اگر دعوت دو تو فضائل اعمال کی دعوت دو، کوئی برائی نہیں۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ منکرات پر تو ابھی ہم گئے ہی نہیں، نہی عن المنکر کر کے تو دیکھو، لیکن وہ نہیں بتایا ہم کو۔ امر بالمعروف کا حکم دیا کہ اچھے کام کی دعوت دو، اور سب سے اچھا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف جوڑیں۔ چنانچہ پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا اس کی ساری دنیا مذمت کر رہی ہے، ساری دنیا کے عالم مذمت کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ جس کی بھی وجہ سے وہ ہوا ہو۔ لیکن میں نے ہمارے مدرسے میں بھی چرچا ہوا تو میں نے یہی کہا کہ دو چیزیں نشے والی ہیں، ایک مال اور ایک عزت۔ اگر مال زیادہ ہے تو بھی نشے میں آدمی ہوتا ہے اور اس میں فیصلے غلط کرتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لو، کسی ہوٹل میں چلا گیا، ذرا کھانا خراب ہوا، تو کیا جانتا ہے تیری 10 ہوٹلیں میں خرید لوں، ایسا بولتا ہے مالدار شخص۔ اور ایک عزت کا نشہ، عہدے کا نشہ۔ اگر نشے میں کوئی کچھ بھی بولے، کوئی شرابی شراب پی کر آیا اور بیوی کو طلاق دی تو مفتیان کرام کہیں گے کہ نشے میں تھا تو طلاق نہیں واقع ہوئی۔ مطلب نشے میں جو بھی فعل کرے گا وہ بیکار ہے، واہیات ہے، اس کا کوئی گمان نہیں، کوئی قدر نہیں، کچھ نہیں اللہ کے نزدیک، شریعت میں بھی اس کا کچھ نہیں، وہ نشے میں ہے۔ تو جو کچھ بھی یہ احکامات نافذ ہو رہے ہیں آج دنیا میں، جتنے حکمران ہیں، کل پرسوں الیکشن بھی ہے، تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر عہدہ حاصل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اولو الالباب تھے، یہ تو وہ جو لیڈرشپ کون لے گا؟ ہمارے معاشرے میں جو اچھے لوگ ہوں گے، جو سرخ روح ہوں گے، جو مالدار ہوں گے، وہ معاشرے کے کمزور طبقے کو سنبھالنے کے لیے ان کو چنا جاتا ہے۔ لیکن آج ماحول ہی الٹا ہو گیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مجھے ووٹ دینا، مجھے ووٹ دینا، لو اتنے پیسے مجھے ووٹ دینا، اگر تو نے نہیں دیا تو میں تیری جماعت سے باہر نکال دوں گا، تیرے کو ناک سے باہر نکال دوں گا۔ کیوں کر رہا ہے یہ؟ وہ بھی نشے میں ہے۔ ووٹ اس کو دینا چاہیے، اور یہ بھی بھول جائیں کہ اگر ہم نے ہمارے امیدوار کو ووٹ دیا تو دوسری پارٹی آ جائے گی۔ ہماری جمہوریت میں پارٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ووٹ دے دیا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے یہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، امانت دار تھا، تو اب اللہ کے اوپر چھوڑ لو۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہر جگہ مثال دیتا ہوں۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزی کی برکت ہو، آپ کے دلوں میں یہ نیت ہے اللہ خوش ہو، تو نماز میں ابھی حال تو کہیں اللہ کی گلاب کے پھول نہیں اترنے والے کہ اس کی قبول ہوئی اس کی نہیں ہوئی، یا اوپر سے باہر نکل کر کنکر تو پڑھنے والی نہیں ہے، لیکن ہم اس یقین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارا اللہ خوش ہو۔ اسی طرح ووٹ ڈالنا کتنی دیر کی بات ہے، 3 منٹ وہاں جانا، ووٹ ڈالنا، اپنی رائے قائم کرنا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ ہماری خدمت کرے گا، ہماری جو ضروریات زندگی ہے اس کا مہیا کرے گا حکومت کی تیجوری سے لے کر، اسی لیے ووٹ ڈالنا ہے نا۔
کیا اپنی پارٹی کو آگے بڑھانا ہے؟ کیا اپنی جو پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے؟ آج یہ چل رہا ہے دنیا میں۔ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالو۔ اپنا جو لیڈر مقامی ہے اگر وہ ایماندار ہے، امانت دار ہے، وہ ہمارے کمزور طبقے کو، سماج میں جو کمزور طبقہ ہے اس کو اگر نفع پہنچانے والا ہے، تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو اور اس کو ووٹ دے دو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا کام کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، مسجد میں جوڑنا، اگر مسجد نہیں ہے تو زیادہ مسجدیں قائم کرنا، اور مسجد میں بیٹھ کر زیادہ وقت لگانا، اعمال کے فضائل سننا، اور گشتوں میں جا کر بھی کیا کرنا ہے؟ دعوت ہی تو دینی ہے کہ بھئی گھر میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اور یہ مخالفت، ہمارے بڑے کہتے تھے، پرسوں میں احمد آباد جا کے پوچھا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مخالفت اور موافقت سے تبلیغ آگے نکل گئی۔ کوئی 10 کروڑ پوسٹر لگا دے ہماری مخالفت میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی 10 کروڑ پوسٹر ہماری حمایت میں لگا دے تو تبلیغ کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی تبلیغ کی عزت پہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جماعت میں جڑیں اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائیں۔ اگر جماعت کا نام نہ بھی لو تو اپنے اپنے محلوں میں مساجد کو آباد کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔